بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 127 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمائے کہ باب اذا اقبل جميعا واذا ادبر جميعا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل گھوم جایا کرتے تھے اس کی جانب، اور جب واپس جاتے تو مکمل گھوم کر واپس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور اس سے قبل ناظرین گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ طریقہ کہ جب کسی سے کوئی بات کرنا مقصود ہو یا کوئی دوسرا شخص کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننا چاہتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، تو ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ نہیں تھی کہ صرف گردن گھما کر اس کی جانب دیکھ لیا ذرا سا۔ ایسا کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مکمل اس کی جانب گھوم جایا کرتے تھے سر سے پاؤں تک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے اخلاق کے جس عظیم ترین اور بلند ترین مقام و مرتبے سے نوازا گیا تھا، تو یہ اس کا ایک نمونہ تھا اور خوش اخلاقی کی یہ ایک جھلک تھی۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے نہ صرف یہ کہ یہ ظاہری خوش اخلاقی کہ نظر آنے والی یہ خوش اخلاقی اور یہ خوبصورتی، اس کے علاوہ مزید یہ کہ جو اندرونی خوبصورتی ہے، جو روحانی کیفیات ہیں اور جو باطنی معاملات ہیں کہ انسان کا خوش اخلاق ہونا، اس چیز کا تعلق ہے انسان کے اخلاق سے، اور یہ کہ اس چیز کا تعلق ہے انسان کے قلب و جگر سے، اس کے دماغ سے، اس کی سوچ، اس کا انداز فکر۔ تو یوں یہ اندرونی خوبصورتی، یہ خوش اخلاقی، اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ ظاہری خوبصورتی اور یہ توانائی اور صحت مند اور تندرست قسم کا یہ جسم، تو یہ دونوں قسم کی نعمتیں اور خوبیاں اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق بھی تھے۔ اور اس چیز کا خوش اخلاقی کا تعلق ہے اندرونی کیفیت سے کہ یہ اندر کا حسن و جمال کہ سیرت، پاکیزہ سیرت، مزید یہ کہ یہ جو جسامت ہے اور انسان کی یہ جو صحت و تندرستی جو نظر آنے والی چیز ہے کہ جس کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ، نظر آنے والی چیز، تو اس بارے میں بھی اللہ عز و جل کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین صحت و تندرستی اور دلکش قسم کا یہ حلیہ اور نیک نقشہ، تو یوں اندرونی خوبصورتی ہو کہ خوش اخلاقی، یا یہ کہ ظاہری حسن جمال ہو کہ یہ صحت و تندرستی اور یہ دلکش قسم کا حلیہ، الغرض ہر طریقے سے اور ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے۔ اور یہاں یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان جو کسی کی طرف متوجہ ہوتے وقت یا اٹھتے بیٹھتے وقت
یا رفتار و گفتار کے معاملے میں اگر سست روی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اگر اٹھ رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے یا ہم اسے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف مڑتے مڑتے اس نے بہت وقت لگا دیا کہ گویا بات دل ناخواستہ کہ دل نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں دیکھے اور ہماری بات سنے اور ہماری طرف متوجہ ہو، تو یہ چیز جس طرح یہ بد اخلاقی کا اس چیز کو یوں مظاہرہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بد اخلاقی کی دلیل سمجھی جاتی ہے، تو اس کے علاوہ مزید ایک اور بات یہ کہ دیکھنے والا یوں سمجھے گا کہ شاید یہ بیمار ہے، کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کی یہ جسامت، یہ صحت و تندرستی اس معاملے میں شاید یہ معذور ہے، کمزور ہے، یہ نہ جانے کسی بیماری کا شکار ہے کہ نہ اس سے مڑا جاتا ہے اور نہ جلدی سے اٹھا بیٹھا جاتا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فوراً مکمل گھوم جانا اور پوری طرح متوجہ ہو جانا اس انسان کی جانب کے جس سے بات کرنا مقصود ہے یا اس کی گفتگو سننا مقصود ہے، تو اس میں دونوں خوبیوں کی دلیل موجود ہے کہ اندرونی خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق اور یہ خوش اخلاقی خندہ پیشانی کی توجہ سے دوسرے کی بات سننا، پوری طرح گھوم جانا اس کی جانب، مزید یہ کہ اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی سے نوازا کہ پوری طرح آپ فوراً گھوم جایا کرتے تھے، نہ یہ کہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ گھومنے میں، مڑنے میں، آنے میں، جانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مشکل کا سامنا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی خرابی ہے، بیماری ہے یا کوئی معذوری ہے۔ ہمارے سامنے ناظرین کرام یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 255۔ فرمائے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انه ربما حدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فیقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مبارک روایت کرتے وقت یوں کہنے کی بجائے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الفاظ کی بجائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات یوں کہا کرتے تھے کہ حدثنیہ اہدب الشفرین ابیض الکشحین اذا اقبل اقبل جمیعا واذا ادبر ادبر جمیعا لم تر عین مثلہ ولن تراہ۔ یوں فرمایا کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے یوں ارشاد فرمایا ہے اس عظیم انسان نے کہ اہدب الشفرین، کہ جس کی پلکیں بہت دراز تھیں، ابیض الکشحین، اور جس کی رنگت سفید تھی، اذا اقبل اقبل جمیعا، جب وہ ہماری جانب متوجہ ہوا کرتے تھے تو مکمل متوجہ ہوا کرتے تھے، مکمل گھوم جایا کرتے تھے ہماری جانب، اور جب واپس تشریف لے جایا کرتے تو مکمل واپس مڑ جایا کرتے تھے۔ لم تر عین مثلہ ولن تراہ، آج تک کبھی کسی آنکھ نے ان جیسا کوئی خوبصورت ترین انسان نہ تو دیکھا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی کوئی آنکھ اس قدر حسین و جمیل اور خوبصورت ترین کوئی انسان
دیکھ سکتی ہے کوئی انسانی آنکھ۔ یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اہدب الشفرین، دراز پلکوں والے، کہ انسان کی یہ جو پلکیں ہیں، بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بھاویں، الغرض یہ بھاویں ہوں یا یہ جو پلکیں ہیں آنکھوں کے اوپر، یہ بال جنہیں اردو میں پلکیں کہا جاتا ہے، تو دراز پلکیں ہونا، لمبی پلکیں، یہ حسن و جمال کی علامت سمجھا جاتا ہے اس چیز کو کہ دراز پلکیں ہیں، لمبی پلکیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ ابیض الکشحین، کہ سفید رنگت والے وہ انسان، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انسان کی یہ سفید رنگت یہ بھی خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جب وہ ہماری جانب متوجہ ہوا کرتے تھے تو مکمل گھوم جایا کرتے تھے، اور یہ کہ کوئی آنکھ اس قدر خوبصورت انسان نہ کبھی دیکھ سکتی ہے کسی کی آنکھ، اور نہ یہ کہ ماضی میں نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ یہ کہ آئندہ کبھی دیکھے گی کوئی آنکھ۔ الغرض ناظرین کرام، اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو کیفیت ہے، اس بات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں جو عقیدت و محبت کے جذبات تھے، تو ان جذبات کا یہ اثر تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کیا کرتے اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے طلبہ کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ دیگر صحابہ کرام کی طرح یہی الفاظ کہا کرتے تھے ابو ہریرہ بھی، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ لیکن یہ کہ بعض اوقات ابو ہریرہ پر جب عقیدت و محبت کا غلبہ ہونے لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یوں جذباتی کیفیت طاری ہو جایا کرتی، تو یوں کہنے کی بجائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوں کہا کرتے کہ وہ عظیم انسان کہ جس کی پلکیں ایسی تھیں اور رنگت ایسی تھی اور کیفیت یہ تھی کہ جب متوجہ ہوتے تو مکمل گھوم جایا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح ہم نے اس سے قبل یہ تذکرہ کیا کہ اندرونی حسن اور ظاہری حسن، اندرونی حسن یعنی خوش اخلاقی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں مکمل گھوم جانا کسی کی جانب، یہ اندرونی حسن یعنی خوش اخلاقی کی علامت ہے، اور یہ بیرونی حسن یعنی صحت و تندرستی، کہ وہ انسان جو بغیر کسی سستی کے، بغیر کسی دشواری کے مکمل گھوم جایا کرتا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے صحت و تندرستی سے نواز رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی اور ظاہری حسن و جمال کی بھی علامات ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے اور جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ان تعلیمات کا تقاضا یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ہمیں یہی سبق دینا مقصود ہے کہ ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ جب کسی سے ملاقات ہو اور کسی کے ساتھ گفتگو کی نوبت آئے تو ایسی نوبت نہ آنے پائے کہ صرف ذرا سی گردن گھما کر دیکھ لیا کہ بس اتنا بہت کافی ہو گیا، بڑا احسان کر ڈالا کہ ہم نے ذرا سا دیکھ لیا تمہیں، یوں نظر گھما کر یا گردن گھما کر بس کافی ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غرور اور تکبر کی نشانی ہے، یہ بد اخلاقی کی علامت ہے۔ ایسا کرنے کی بجائے ہمیں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، خندہ پیشانی کے ساتھ اور عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں مکمل اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ پوری طرح اس کی جانب ہمیں اپنا رخ کر لینا چاہیے،
بلکہ صرف رخ ہی نہیں، چہرہ ہی نہیں، بلکہ سر سے پاؤں تک ہمیں مکمل اس کی جانب گھوم جانا چاہیے۔ یہ تعلیم اور یہ سبق سکھانا مقصود ہے۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 128، اور اس نئے باب کا عنوان ہے، فرمائے کہ باب المستشار مؤتمن، یعنی جس کسی سے مشورہ لیا گیا ہو اسے چاہیے کہ وہ امانت و دیانت کا خیال رکھے، مشورہ دیتے وقت ایمانداری کو قائم رکھے، ایمانداری سے وہ مشورہ دے اس انسان کو کہ جس نے اس سے اپنے کسی معاملے میں مشورہ طلب کیا ہے اور اس کی رائے دریافت کی ہے اور اس سے رہنمائی کا وہ طلبگار بن کر آیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دین اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ مستشار یعنی وہ انسان جس سے کسی نے مشورہ طلب کیا ہے، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ وہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ مشورہ دے، کہ وہ مخلص ہو، کہ اس بات کو سمجھے اور اس اہمیت کو وہ مد نظر رکھے کہ اس نے مجھ سے جو مشورہ طلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے اچھے جذبات ہیں، یہ مجھے شریف انسان سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے مخلص ہوں اور میں شریف انسان ہوں، تو اسی بھروسے کی وجہ سے اور یہ کہ میرے بارے میں اس کے دل میں جو خوش گمانی ہے، تو اس وجہ سے اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے مشورہ مانگا جائے، لہذا مشورہ جس سے مانگا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھی جواب میں ایمانداری کے ساتھ اسے مشورہ دے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے جو بات اسے بتائی ہے کہ دیکھیے جناب، میرا یہ معاملہ ہے، اس بارے میں میں آپ سے مشورے کا طلبگار ہوں، تو یہ بات اس کے پاس راز ہے اور اس کی طرف سے یہ اس کے پاس امانت ہے، تو اس امانت کو، اس راز کو وہ راز ہی رکھے اور اپنے تک ہی محدود رکھے اور اس راز کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے سے وہ ہمیشہ باز ہی رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ عنوان ہے، اور یہ کہ اس عنوان کے تحت جو احادیث درج کی گئی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے انتہائی اہم ترین تعلیمات پوشیدہ ہیں، تو یہ تمام قیمتی ترین تعلیمات لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔